خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفے صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فوان حیات فوان کے کچھ باتیں سماعت ہونا ہے۔ جلیل القدر صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے، جو آپ کے بچپن کے ساتھی اور دوست تھے، ان کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق سے بھی سبقت لے کر جانے کی ہمیشہ کوشش میں رہتے تھے۔ کیسا ہوا اور کس طرح آپ نے اسلام قبول کیا، کے لیے ہم جانتے ہیں کہ آپ جو تھے قریش ہی کے قبیلے سے تھے، اور اس قریش کے اندر یہ ایک ادوی شاخ سے تعلق رکھتے، بہت سے قبائل مل کر کے قریش کے اندر تھے، جس میں سے ایک شاخ ایسی ہے جس کو ادوی کہتے ہیں۔ آپ کا تعلق اس قریش کے اس شاخ سے تھا۔ اسلام سے پہلے بھی، قبول کرنے سے پہلے بھی آپ اچھے خلق والے اور زبردست اخلاق اور کردار والے مانے جاتے تھے، اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور بہت طاقتور تھے قبیلے کے اندر۔ آپ کو ابو حفصہ آپ کی کنیت تھی۔ اعلان نبوت کے 5ویں یا 6 سال اسلام لائے، 5 سال تک آپ مخالف رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھی، بلکہ آپ جاننا چاہتے تھے اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، اسلام کے لیے ان 2 عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے حامی و مددگار بنا کر
عطا فرما۔ یہ تھے عمر بن خطاب، جو آگے چل کر عمر فاروق کے خطاب سے مشہور ہوئے، اور یہ تھا عمر بن عبد المطلب، یعنی آپ کا چچا۔ دونوں کے نام عمر ہی تھے، اور وہ اسلام کے کٹر دشمن رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چن لیا۔ 4 یا 5 سال کے عرصے تک آپ اسلام میں داخل نہ ہوئے، بلکہ مخالفین کے زمرے میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت تک قریب 40 مرد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور کوئی 11 عورتیں داخل اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے۔ لیکن وہ ایسا دور تھا جس میں اسلام لانے کے بعد بھی اعلان کرنا لوگوں میں ڈرتے تھے۔ صحابہ چھپ کر رہا کرتے اپنے اپنے مکانوں میں، رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات لے کر اس پر عمل پیرا ہوتے، کھل کر اظہار کرنے سے ڈرتے تھے۔ آپ اسلام لانے والے 40ویں مرد مانے جاتے ہیں۔ اس روز آپ مشرف اسلام ہوئے، اس دن اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہو گئے۔ خوف میں تھے، لیکن آپ ایسے شجاع تھے کہ آپ کے نام سے لوگ ڈرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار ہوئے تو تمام قبائل کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے سے یا مخالفت کرنے سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق کے لقب سے ملقوب ہونے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے کیسے یہ لقب حاصل کیا؟ دوسری روایت بھی ہے، ایک وقت آپ جب راستے میں چل رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے 3 دن پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، کیونکہ آپس میں یہ لوگ دوست تھے۔ حضرت حمزہ جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر فاروق حیران ہو کر آپ سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ جب ان کے گھر پر گئے
تو قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. بھائی کو دیکھ کر بہن گھبرا گئی اور اس کو بند کر دیا، پڑھنا روک لیا. لیکن انہوں نے پوچھا، دریافت کیا کہ تم کیا پڑھ رہے؟ ان کی بہن نے کہا، یہ جو پڑھ رہے ہیں تمہیں اگر اسے سننا ہے اور پڑھنا ہے تو پہلے وضو کرنا ہوگا. پھر وہ وضو کر کے دریافت کیا کیا پڑھ رہی تھی بتاؤ. جب وہ کلام پڑھے وہ سن کر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ سچا کلام ہے اللہ کا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. ان آیتوں کو سن کر فرمایا کہ یہ بے شک انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ بے شک اللہ ہی کا کلام ہے. پھر آپ دوڑ کر انہیں اپنی بہن سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں پر مل سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ دار ارقم بن ابی ارقم جو مقام ہے جو صفا کی پہاڑی کے اس پار ہے، وہاں تشریف فرما. میری ہمشیرہ فاطمہ ان کا نام نے مجھے بتایا کہ آپ دار ارقم بن ابی ارقم میں جو کوہ صفا کے پاس ہے تشریف فرما. تو ان کا ارادہ ہو گیا کہ اب تو مجھے اسلام میں داخل ہونا ہی ہے. 4 اور 5 سال تک آپ دوسروں سے سنتے آئے ہیں اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اخلاق کریمہ کو اچھی طرح جانتے تھے. چنانچہ جب میں ارقم میں گیا، ان کے الفاظ کو میں پڑھتا ہوں. ارقم بن ابی ارقم کے مکان پر پہنچا تو وہاں صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اور حضرت حمزہ بھی موجود تھے. جب میں نے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو لوگوں نے مضطرب ہو کر دروازہ نہ کھولنا چاہا. آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار ہوا کرتی تھی. لوگ ڈرتے تھے جب انہیں ان کی آواز سن کر کے دروازہ کھٹکھٹانے پر کے دروازہ کھولا نہیں گیا. لوگ ڈرنے لگے. حضرت حمزہ نے جب اس اضطراب کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب آیا ہے. کوئی بھی دروازہ کھولنے کے لیے مکان کا آگے نہیں بڑھا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور آپ نے میرے کپڑوں کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ میں گھسیٹتا ہوا چلا گیا.
اس میں بہت بڑی حکمت تھے، رسالت ہے. اور گھٹنوں کے بل گر گیا. آپ کے اندر پہلے جو ایک جذبہ اسلام اور سرکار کے خلاف جو تھا، اور وہ زبردست طاقتور شجاع جن سے لوگ ڈرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہوں گے، شاید میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، جسمانی طاقت میں میرا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گریبان کو پکڑ کر اس طرح کھینچا کہ وہ گھسٹتے ہوئے جا کر نیچے گر پڑے. اب انہیں احساس ہوا کہ ان سے بھی کوئی طاقتور ہے. نبی کریم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، اس کفر سے کب تک باز نہ ہو گئے؟ دوسری روایت میں نے یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ایک ضرب لگائی اور وہ کفر کا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا. جیسے ہی اس وقت جو ہے یہ حال میں اپنے آپ کو پایا، اس وقت انہوں نے بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اپنی زبان سے کہہ دیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہے. جب انہوں نے یہ پڑھا، میری زبان سے صحابہ نے کرام نے سنے تو بلند آواز سے نعرے تکبیر بلند کی، کیونکہ یہ معاشرے میں ایک ایسی قوت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کفار سمجھتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے سہارے سے اسلام اور سرکار پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو اس سے باز رکھیں گے. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ آپ نے بھی کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ توحید پڑھا، کلمہ رسالت پڑھا، تو تمام صحابہ جو وہاں پر اس کمرے میں اس گھر پر موجود تھے، تمام نے نعرے تکبیر بلند کیا، جس کی آواز مسجد حرام میں موجود لوگوں نے سنی. اتنی زور سے آواز ہوئی، اتنی زور سے انہوں نے تکبیر کہی، اتنی زور سے نعرے لگائے کہ عمر بھی ان کے طرف ہو چکے ہیں. تو وہ آواز مسجد حرام میں موجود لوگوں نے سنی. ایمان لانے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی موت اور حیات میں دین حق پر نہیں ہیں؟ دین حق ابھی تو کلمہ ہی آپ نے پڑھا ہے، لیکن آپ نے دریافت کیا کیا ہمارا جو یہ دین ہے ہماری زندگی اور موت کے لیے حق ثابت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم سب زندگی اور اس کے بعد کے مراحل میں حق پر ہو. یہ سن کر میں عرض گزار ہوا کہ پھر اس حق کا برملا اظہار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب تک چھپے چھپے اسلام لاتے تھے، لوگ دوسروں سے ڈرتے تھے، جان کا اور مال کا خوف تھا اور قبیلے کا خوف تھا، اس لیے چھپ کر رہا کرتے تھے. گھروں کے اندر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
انہیں تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس وقت ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ہم حق کے اظہار کے لیے ضرور نکلیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ابھی ہمیں چھپ کر یہ دین کو پیش نہیں کرنا ہے، جب یہ حق ہے اور یہی ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، کہ ہمیں جیسو حق یہاں پر پیش کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دیا ہوا دین حق ہے، ہم اس کا اظہار چھپ کر نہیں کھل کر کریں گے۔ تو اس وقت ایک انہوں نے کیا کہ اظہار کی وجہ آپ کو حق دے کر بھیجا۔ تمام صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دار ارقم سے باہر آئے۔ آپ جس گھر پر بیٹھ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، وہ تمام صحابہ گھر کے باہر نکل کر آ گئے اور 2 صفیں بنائی گئی۔ 2 صفیں بنا کر ایک صف میں حضرت حمزہ اور دوسری صف کے ساتھ میں خود تھا۔ 2 صف بنا کر دار ارقم سے ذرا آپ کو امیجن کرنا چاہیے کہ ماحول اس وقت کیسا تھا ہوگا۔ تو ان کے گھر سے نکل کر باہر اعلان دین کرنے کے لیے وہ لوگ باہر نکل کے آگے۔ فرط جذبات کی وجہ سے مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی، میرا سانس پھول گیا تھا اور کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ آپ جب بات کرتے تھے تو آواز آپ کی گونجتی تھی، گرجتی ہوئی آواز ہوا کرتی تھی۔ تو اتنی آپ کو خوشی ہوئی اسلام میں داخل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام میں کھلے عام میں لا کر دعوت پیش کرنے کی آپ نے جو صلاح دی اور 2 صفیں بنا کر لوگ باہر آئے۔ دار ارقم سے ہم مسجد حرام آئے اور ایسا صدمہ پہنچا مسجد حرام ہے جو قریش مکہ نے مسلمانوں کی صفوف میں مجھے اور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا اور ایسا صدمہ پہنچا جس سے وہ اب تک 2 چار نہ ہو سکے۔ تمام کفار مکہ اس مجمع کو دیکھ کر، اس نظارے کو دیکھ کر سکتے کی حالت میں رک گئے۔ یہ کیا ہو گیا کہ جس سے ہم اپنا سمجھتے تھے اور مخالف سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج ان کی جماعت میں داخل ہو گیا ہے اور اتنے سارے لوگ آئے ہیں باہر۔ تو تمام ایمان والوں کو جو مسجد حرام تک پہنچے ان کو دیکھ کر کفار مکہ سکتے کی حالت میں ہو گئے اور انہیں ایک صدمہ پہنچا اس کا کہ اب تک ایسا صدمہ انہیں کبھی زندگی میں نہیں پہنچا تھا۔ اس دن سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا لقب فاروق رکھ دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے حق و باطل میں امتیاز کر دیا۔ یا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو ہیں الگ ہیں، جو حق پر ہیں، اور جو کفار ہیں وہ باطل پر ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں کے مکین بہت خوش ہوئے ہیں، آسمانوں تک ان کی خوشی
پہنچی کہ ایسی زبردست جا اسلام میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے مددگار ہوئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی، آسمانوں کی مکین بھی خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، میرا یقین ہے کہ اگر حضرت عمر کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام انسانوں کے علوم کو رکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس دور میں بھی آپ کا علم اتنا تھا کہ سب آپ کے علم کو مانتے تھے۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ علم کے 10 حصوں میں سے حضرت عمر فاروق 9 حصے اپنے ساتھ لے گئے، اب صرف ایک حصہ علم باقی رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق نے اتنا علم حاصل کیا تھا کہ ان کے مقابلے میں اس وقت کوئی دوسرا اتنا علم والا نہیں تھا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور خلیفہ دوم ہیں۔ آپ تاریخ میں پہلے حکمران ہیں، انہیں امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین نہیں بلکہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اس سے خطاب کرتے تھے خلیفہ رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے مقام پر بیٹھنے والے حاکم وہ خلیفۃ رسول اللہ۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نے آپ کا جانشین بنا کر کے آپ کو چھوڑ عند الموت، حضرت عمر کا یعنی آپ کا حلیہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ دراز بہت اونچے تھے اور سفید سرخی مائل رنگ تھا آپ کا اور بڑا لمبا، اور سر کے بال اکثر بال یعنی بال جھڑے ہوئے سے ہی تھے، آنکھوں میں ہمیشہ سرخی دوڑتی رہتی تھی، کوئی آپ کی آنکھوں کو دیکھے تو اس پر خوف طاری ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے مرض الموت کے دوران حضرت عمر فاروق کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات صدیق اکبر کے بعد انتظامی امور کو کامل طور سے انجام دیا، یعنی خلیفہ اب حکومت اسلام کی ہو گئی تو حکومت کے جو احکام یا فرائض یا جو بھی ہوتے ہیں آپ کے بعد انہوں نے بھی اسے بخوبی نبھایا۔ مغیرہ بن شیبہ کے غلام ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے مسجد نبوی میں حالت امامت کے اندر بدھ کے دن 26 ذی الحجہ ہجری 23 میں زہر آلود خنجر سے آپ پر زخم کیا۔ 10 محرم الحرام بروز اتوار 24 ہجری کو 14 دن زخمی حالت میں گزار کر اس جہان فانی کو آپ نے خیرباد کیا، اور صحیح اقوال کے مطابق سفر آخرت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کی مدت خلافت
10 سال 6 ماہ بتائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، ان سے حضرت ابوبکر صدیق، باقی تمام عشرہ مبشرہ اور صحابہ و تابعین نے کثرت سے روایت کی ہے۔ ایک جھلک، اس سے ان کے واقعات پورے نہیں ہوتے، بہت سے مناقب ہیں، بہت بھی اور بھی ان کی ہیں، چلتے چلتے انشاءاللہ تعالی ہم اسے سماعت فرمائیں گے۔ فی الحال میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور جو اب دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سوانے کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے اور وقت گزر رہا ہے۔ چونکہ طلوع آفتاب دیر سے ہے، میں بھی کچھ دیر سے آپ کا انتظار کر کے شروع کرتا ہوں۔ متکبر، تکبر والا، تکبر کرنا، کبریائی، بڑائی، اپنی بیان کرنا، یا اپنے آپ کو سب سے بڑا، سب سے اونچا پانا خود کو، یہ جو کبریائی کی شان ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے اور اسی کو سہاتی ہے۔ انسان کو تکبر کرنا سہاتا نہیں ہے۔ انسان اگر کرے تو وہ بہت بڑی خطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو متکبر کہتا ہے تو وہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، تمام صفات کا حامل ہے۔ تکبر اس کو سہاتا ہے، اور انسان کے نفس میں اگر آ جائے تو تکبر وہ بلندی سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کی مثال شیطان کے ہے، ما منع کا اذ امرتک یسجد لآدم، اس نے منع کیا تجھ کو جبکہ میں نے حکم کیا تجھے آدم کو، انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ جب کوئی ایک بندہ دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر اور اونچا سمجھتا ہے، وہاں پر تکبر آ جاتا ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کمتر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں اعلیٰ ہو کر کے آگ سے مجھے بنایا، اور آگ بالکل سیدھے اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور نیچے کی طرف جھکتی نہیں ہے، تو نے مجھے یہ حکم دیا، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے تو اس کے اندر تکبر آتا ہے۔ دوسرے کو بڑا مان لے تو تکبر نہیں بلکہ کسر نفسی، یعنی آپ کے نفس کو توڑنے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ اور بزرگان دین و مشائخ و شیوخ کے پاس مریدین قدم بوسی کرتے ہیں تاکہ اپنے نفس کو توڑیں، کہ اپنے خود کو بڑا نہ سمجھیں اور چھوٹا سمجھیں، جس سے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور قدم بوسی اور دست بوسی کرنا سنت ہے صحابہ کی۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور آپ کے قدم مبارک کو چھوا کرتے تھے، چھو کر کے بوسہ لیتے تھے۔ تو اس لیے کہ ہمارے اندر تکبر و کبر نہ آ جائے، کبر کی علاج کے لیے یہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کوئی ایسا ہے کہ جھکتا ہی نہیں، بولے تو کیا بولے تو کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں، ایسے سر جھکانے کو جھکانا نہیں کہتا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جھکانا چاہیے سر عبادت کے لیے، نہیں جھکانا چاہیے۔ ہم کسی بندے کے
کسی اللہ کے سوا کسی غیر کی کو معبود مان کر ہم اگر اس کے سامنے سر جھکائیں تو وہ ہوگا شرک، لیکن یہ نہیں کہ ہم بزرگی تعظیم کے لیے جہاں سر کو جھکاتے ہیں، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ تعظیم کے لیے وہاں پر سر جھکانا اپنے اندر کے تکبر کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے ہوا کرتا۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله باسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى ارواح الثلاثین اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثم إلى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ثم إلى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى ارواح الذین سبقونا بالایمان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لأعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافها يا عين صاد وبحقها ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه